بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراس ٹاک کے ساتھ میں ہوں جزان ڈار۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں 3 ایشو پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے جو 6 ججز کے حد کا معاملہ ہے وہ کس کے سپرد کیا گیا ہے اور اس کا جو سربراہ ہے وہ کتنا ایماندار کتنا دیانتدار ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایف آئی اے نے ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے لاہور سے جعلی ادویات کی فیکٹری پکڑ لی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی لیولز پر جعلی ای میلز کہاں سے آتی ہیں اور یہ وزارتوں میں کس طرح چیک کی جاتی ہیں، اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چڑھتے ہیں ہم سب سے پہلے جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کچھ دن پہلے سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا کہ کچھ جو خفیہ ادارے ہیں وہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور وہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک جو ہے سخت قسم کا جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ مل کر ایک معاملہ طے کیا، ایک فارمولہ طے کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن ہم اس کا ایک آزادانہ طور پر ایک کمیشن سربراہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو حکومت نے کچھ ہی دنوں کے بعد سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جسٹس تصدق حسین جیلانی جو سے ہیں ان کو اس جو ججز کا معاملہ ہے اس کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور ہمارے ذرائع کے مطابق یہ جج جو سے ہیں یہ کافی ایماندار بھی ہیں اور دیانتدار بھی ہیں، اور یہ جو فیصلہ کرتے ہیں ان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریٹائرڈ جج کی بجائے سپریم کورٹ جو سی ہے اس کو اس کیس کا فیصلہ سننا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے جو سا ہے یہ ذمہ بری ہونے کے لیے انہوں نے یہ جو سا ہے فیصلہ حکومت کی کورٹ میں پھینک دیا۔ حکومت نے جو سا ہے اس کے لیے ایک ریٹائر جسٹس مقرر کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ جو سے ہے چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کرتے تو پھر بھی اس کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان آ جانے تھے کہ حکومت نے ان کی معاونت کی ہے، ایجنسیوں نے ان کی معاونت کی ہے، تو یہ کیس جو سا ہے اس میں کوئی اتنی خاص بات نہیں نکلی۔ لیکن ریٹائرڈ جو جسٹس ہیں اب یہ ان کے اوپر ایک باری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ اپنی پوری ایمانداری سے یہ فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ کیا آیا جو ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے اوپر کیا پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں کیا وہ ان میں مداخلت کرتی ہیں یا نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک جو سب سے اہم یہ بات ہے کہ پاکستان کی تمام بارز، سپریم کورٹ سے لاہور بارز، ملتان بارز، اسلام آباد بارز، تمام نے جو سا ہے تصدق حسین جیلانی کے جو سا ہے سربراہ مقرر ہونے پر ان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ریٹائرڈ جسٹس جو سے ہیں وہ قبول ہیں اور ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ بھی ہمیں قبول ہوگا۔ لیکن آئینی طور پر اگر دیکھا جائے تو غیر ملکی ملکوں کے اندر کبھی بھی جو سا ہے ججوں کے اوپر کبھی کسی قسم کی کوئی ایجنسی ملوث نہیں ہوتی، وہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں قانون کے مطابق کام کیا جاتا ہے، کوئی قانون سے بالا تر نہیں۔ اب یہی بات ہے کہ اب پاکستان کے اندر یہ ہماری پاکستان کی تاریخ جو سی ہے بڑی تلخ قسم کی ہے، بڑی زخموں سے چور ہے، لیکن بہت سے کمیشن بھی بنے ہیں، لیکن جو کمیشن بنے ہیں ان میں آج تک کبھی کوئی ایسی رپورٹ سامنے آ نہیں سکی۔
جیسا کہ سامی لادن جون سا ہے، ان کی ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ، کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ واضح نہیں ہو سکی. حامد میر جون سے ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے اوپر کوئی ایسی کسی قسم کی کوئی رپورٹ پیش نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد درنوں سے متعلق کمیشن بنا، اس کے پیچھے کون ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی واضح طور پر کمیشن کا کوئی جواب نہ آ سکا. اب جو ججز ہیں وہ یہ پریشانی کے عالم میں ہیں کہ کیا یہ جو ججز نے جو سربراہ بنے ہیں، کیا اس کمیشن کا فیصلہ آئے گا یا نہیں. اگر نہیں آتا تو ججز ہو سکتے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق کہ وہ عدالتوں میں کام کرنا چھوڑ دیں. اب وہاں پر کیسوں کی تعداد سپریم کورٹ سے کیسوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے. عوام جو ان سی ہے وہ جائے تو جائے کدھر، لیکن اس میں عوام کا کیا قصور ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان ججز کی جو حد ہے، اس کے جو معاملات کی تحقیقات ہے وہ کتنی آزادانہ ہوتی ہے، کتنی شفاف ہوتی ہے. یہ اب تصدق حسین جیلانی جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں، دشمن کو ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملات کو مل بیٹھ کر اس کا مسئلہ حل کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نہ کسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کی جاسوسی کرے، اور نہ کہ ان کی کوئی ایسی ویڈیوز نشر کی جائے جس سے ملک کے جو ججز ہیں، کوئی بھی فیملیز ہیں، سیاسی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو اس قسم کا جو ہے نقصان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا ایک آزادانہ فیصلہ آنا چاہیے اور اس کا باقاعدہ طور پر ایک طرحی معاہدہ بھی ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. لیکن دوسری طرف ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ سائفر کیس جو عمران خان کا چل رہا ہے، شاہ محمود قریشی کا چل رہا ہے، اس کے اندر جو جسٹس حضرات ہیں، جو جج حضرات ہیں، انہوں نے واضح طور پر ان کو بھی نظر آ گیا تھا کہ اس کیس کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور یہ بوکس کیس ہے. ان کا اندازہ تھا کہ جو ہائی کورٹ کے جو جسٹس ہیں وہ عمران خان کو رہا کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑا اہم فیصلہ تھا وہاں پر، یہ ایک بڑی اہم بات تھی، کیونکہ فیصلہ قریب آ پہنچا تھا، دلائل فائنل ہو چکے تھے، فیصلہ محفوظ ہونے والا تھا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو سے ہیں کیا اس کیس سے متاثر ہوں گے یا ججز جو سے ہیں اس کا فیصلہ آنے والے چند دنوں میں کریں گے، اور کیا وہ ججز جو سے ابھی تک انہوں نے تصدق حسین جیلانی جو سے ہیں جو چیف جسٹس ہیں، ان کے متعلق ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا کیا وہ ان کو منظور ہے کہ نہیں، کہ یا ان کا فیصلہ کسی حاضر جج کو کرنا چاہیے یا پھر ریٹائر جج کو کرنا چاہیے. جی تو چلتے ہیں اب ہم اپنے دوسرے پروگرام کی طرف. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کچھ دن پہلے ایک بڑی اہم خبر دی تھی. ہمارے ذرائع نے جو سے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر اور کچھ ایسے اضلاع بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں پر جعلی ادویات کا دھندا جاری ہے، کام جاری ہے. اسی طرح ایف آئی اے لاہور نے بڑی ایک کاروائی کرتے ہوئے اس میں ایف آئی اے کی ٹاسک فورس جو کمیٹی ہے اس کی سربراہی جو سے تھے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر نیئر ترمزی کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی تھے اور ایس ایچ او صاحبان تھے، اور ڈرگ کنٹرول کمیٹی کے انسپیکٹر بھی ان کے ہمراہ جو سے ہیں اس ٹاسک فورس میں شامل تھے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو سی فیکٹری ہے یہ کافی عرصہ دراز سے لاہور کا ایک علاقہ ہے ہرس پور، وہاں پر جعلی دوائیات کا کام کر رہے تھے. وہاں پر جب چھاپا مارا گیا تو اس کا جو اصل ملزم تھا، مالک تھا، وہ تو گرفتار نہ ہو سکا، وہ بھاگ گیا. جو اس کا پارٹنر تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے.
دیکھیں ہماری جو بھی خبر ہوتی ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے اور وہ جو سی ہے بالکل ایکوریٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہوتی۔ تو ایف آئی اے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس فیکٹری کے مالک اور پارٹنر کے اوپر ایف آئی آر درج کر لیا ہے اور ان کو گرفتار کر پابند سلاحوں کے پیچھے بند کر دیا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ کیسے ان کے لائسنس حکومت پاکستان پاس کرتی ہے، کیا ان کا کرائیٹیریا چیک کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ پنجاب حکومت کا کام ہے، انتظامیہ کا کام ہے۔ کیا ایوز اس کی انکوائری کرنی چاہیے کہ کیا یہ لائسنس پیسے دے کر جاری کیے جاتے ہیں اور اوپر سے ان کے پاس ان کی ڈگریاں بھی جعلی ہوتی ہیں۔ جو یہ فیکٹری مالکان کام کرتے ہیں ان کے پاس ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ جعلی دستاویز کے ساتھ فیکٹریاں چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو دھندا کرتے ہیں یہ مختلف ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر یہ کام دھندا کرتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی اس میں کئی ملوث ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر جو سے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر ان کی یہ دوائیات جو سی ہیں بکواتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ یہ فیکٹریوں والے ڈاکٹر کیسا کام کرتے ہیں، ان کو بالکل شرم ہی نہیں آتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، آپ کی ناک کے نیچے آپ کی حکومت ہوتے ہوئے لاہور کے اندر دیکھیں کیسے کیسے کام کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر فی الفور آپ ایک نوٹس نکالیں کہ تمام ڈپٹی کمشنر جو سے ہیں تمام اضلاع کے، ان کو یہ ہدایات جاری کی جائیں کہ جہاں جہاں پر میڈیسن آتی ہیں ڈرگ انسپیکٹر کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے، اور خفیہ طور پر اس کی اطلاع ایف آئی اے کو بھی دینی چاہیے تاکہ اس طرح کے کالے دھندے کو ختم کیا جا سکے اور ملک کو جعلی دوائیات سے پاک کیا جانا چاہیے۔ یہ ظلم جون سا ہے، یہ ناانصافی جون سی ہے، یہ انتظامیہ کی ہے، نااہلی ہے انتظامیہ کی، تو انتظامیہ ان کے کس طرح یہ پاس کرتی ہے ان کے لائسنس۔ اور پھر اس کے بعد ایک سب سے بڑی خاص بات کہ میڈیکل سٹور جو بندے اوپن کرتے ہیں وہ 1 سال کا ڈپلومہ لیتے ہیں، 1 سال کے ڈپلومے کے بعد لائسنس لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور مختلف فیکٹری سے معاہدے کر کے بات چیت کر کے وہ دوائیاں رکھتے ہیں، لیکن وہ مختلف، کوئی کہتا ہے کہ یہ دوائی جو سی ہے اچھی کمپنی کی ہے، کوئی کہتا ہے یہ لو کمپنی کی ہے۔ یہ جو لو کمپنی کی ہے وہ جعلی میڈیسن ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی پوری ایک انکوائری کی جانی چاہیے، اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دینا چاہیے کہ انسانی زندگیوں کا سب سے اہم مسئلہ ہے یہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس کے اوپر بھی سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اگر اس کی تحقیقات یا اس کی کوئی چھان بھی نہ ہو سکی تو اس کا ذمہ دار انتظامیہ اور موجودہ حکومت اور ریاست ہوتی ہے۔ جی تو اب چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف۔ یہ خبر بڑی اہم ہے۔ جعلی ای میلز کے ذریعے وزارتوں ڈویژن کی معلومات چرانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ کیسے ای میلز پکڑی گئی ہے؟ ڈویژن، کابینہ ڈویژن کے اندر، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر ہمارے جو ذرائع ہیں اس نے بتایا ہے کہ کابینہ ڈویژن نے تمام وفاقی وزارتوں اور ڈویژنز کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ یہ ایک جے ایس کوڈ ہوتا ہے جس کی طرف سے یہ فیک ای میلز زیر گردش ہیں، اور فیک ای میلز کے ساتھ یہ ایک بڑا خطرناک کام بھی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ جو ای میلز ہیں یہ اگر کابینہ یا جعلی کسی بھی ادارے کی طرف سے کسی منسٹر کو چلی جاتی ہیں، منسٹر اس کو پروو کر دیتا ہے یا سیکرٹری اس کو پروو کر دیتا ہے تو یہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب ہم آگے جا کے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کیا گیا ہے۔ اب جو سا ہے یہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ فیک ای میلز وزارتوں کے نیٹ ورک اور سسٹم کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ یہ بات جو میں نے پیچھے کی کہ اگر کسی منسٹر یا کسی سیکرٹری کو اس کا مراسلہ جاری ہوتا ہے جعلی کا ای میلز کا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے، وہ پرائم منسٹر کو جاتی ہے رپورٹ اس کی باقاعدہ، نیچے سیکرٹریز کو جاتی ہیں۔ اگر وہ ای میل جعلی ہوتی ہے تو اس کے جو ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار تو ہوگا وزارتیں۔
اب پھر آگے چلتے ہیں، بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزارتوں اور ڈویژن کو تمام وصول شدہ ای میلز پر محتاط رویہ اپنانے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ دیکھا پھر بات آ گئی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب آپ کو ہم نے محتاط کر دی ہے۔ وہ کیسے کیا وہ ہم آگے جا کے بتاتے ہیں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ جو کابینہ ڈویژن یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو بھی ای میل وصول کرے گی، اس کا ایڈریس اور ڈومین کی پیشگی تصدیق کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہے کہ کیا آپ کو یہ ای میل آپ کو وفاقی یا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے فون کر کے تصدیق کرنی ہوگی، واپس ای میل کر کے ان کو بتانا ہوگا کیا کہ یہ ای میل آیا درست ہے یا غلط ہے یا یہ فیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اب داروں کے پاس اس کا نیٹ ورک ہے کہ یہ ای میل کہاں سے آئی ہے، کیا اس ای میلز کو کوئی ہیک کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال تو نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا سنگین جرم ہے، بڑا سنگین اہم جرم ہے۔ اس کا مراسلہ نہ صرف وفاق تک بلکہ پنجاب تمام صوبوں تک اس کا مراسلہ جو سا ہے بھجوانا چاہیے، تاکہ نیچے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، تمام سیکٹریز کام کر رہے ہیں، چیف سیکٹریز کام کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ مراسلہ بھجوانا چاہیے تاکہ اس ای میلز کی باقاعدہ انکوائری ہو سکے، آیا کہ کیا یہ ای میلز جعلی ہے یا صحیح ہے، یا پھر حکومت پاکستان اس کا باقاعدہ ایک بار کوڈ جاری کرے چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ ای میلز ٹھیک ہے یا نہیں، تو یا پھر وہ متعلقہ ادارہ چیف سیکرٹری پنجاب یا پھر جو بھی ان کی وزارت ہے وہاں سے اس کی تصدیق کی جائے کہ آیا یہ ای میل درست ہے یا ٹھیک ہے۔ یہ تو بات رہی ایک طرف۔ اب دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کل گوگل کے اوپر بھی بہت جعلی دھندا چل پڑا ہے۔ لوگ جو ان سے ہیں مختلف قسم کی چیزیں لگاتے ہیں کہ یہ بڑی سستی چیز مل رہی ہے، آپ اس کو لے لیں، پہلے آپ سارے پیسے پے کریں پھر ہم آپ کو گھر بھجوائیں گے۔ یہ میرے بھائی میری بہنوں تمام فیک کام ہے۔ یہ صرف آپ سے پیسے بٹورنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ جب پیسے بھیج دیتے ہیں تو وہ بندہ اصل نہیں ہوتا، وہ بندہ کوئی اور ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس نے پیسے نکلوا لیے ہیں آپ کے۔ تو آپ گوگل سے یا کسی بھی ایسی شاپ سے جو گوگل کے اندر آپ کو بتا رہا ہے وہاں سے نہ خریدیں۔ وہاں پر ایک بڑا خطرناک دھندا ہو رہا ہے، اور وہ دھندا جو سا ہے پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے۔ اور میرے پاس کئی ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے شکایات کی ہیں کہ ہم نے اس چیز کے لیے پیسے دے دیے ہیں لیکن اب ہماری بات نہیں سنی جا رہی، اس بندے نے نمبر ہمارا جو سا ہے بلاک کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ لیکن ایف آئی اے جو سی ہے اس کی چھان بین، اس کی تحقیقات سائبر کرائم ایک سیل ہے وہ باقاعدہ طور پر کرتا ہے۔ اس کی ایک درخواست دی جاتی ہے تمام دستاویز کے ساتھ کہ آپ نے پیسے آیا کدھر دیے، کدھر بھجوائے، اس کی باقاعدہ ایک تحقیقات ہوتی ہے۔ ہم اپنی تمام عوام کو یہ ہدایات کرتے ہیں، یہ بات بار بار بتاتے ہیں کہ آپ ایسے کسی بھی گوگل جیسے دھندے کے اندر بالکل کوئی چیز نہ منگوائے، وہ سب جھوٹ سب فیک ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ وہ سب کچھ دے دیتا ہے تو وہ بندہ پچھتاتا ہے، روتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کر سب ایسے جو دھندے کارے ہیں ان کے عزم کو ناپاک کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ بہت شکریہ۔